السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان جب فوت ہو جاتا ہے تو میت کے گھر میں دو چیزیں ہیں اس کو دفنانے کے بعد جو ہمارے معاشرے میں بڑی رائج ہیں اور جو صحیح نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے میت کو دفنانے کے بعد میت کے گھر میں آ کر اکٹھ کرنا، اور دوسری چیز ہے میت کے گھر والوں کی طرف سے آنے والوں کو کھانے پکا کر کھلانا۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، حسن سند کے ساتھ ہے حدیث۔ یہ کہتے ہیں کننا نعد الاجتماع الی اہل المیت وصنیۃ الطعام من النیاحۃ بعد الدفن۔ ہم میت کو دفن کرنے کے بعد میت کے گھر والوں کے پاس آ کر اکٹھ کرنا اور میت کے گھر والوں کی طرف سے آنے والوں کو کھانے پکا کر کھلانا، اس کو ہم نوحہ شمار کرتے تھے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ نوحہ جاہلیت کی رسم ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو مٹا دیا ہے، اور پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو عورت نوحہ کرنے والی ہے اگر وہ توبہ کے بغیر مر جاتی ہے، قیامت کے دن جب اٹھائی جائے گی تو اس کے جسم پر خارش کی قمیض ہوگی اور گندک کی شلوار ہوگی۔ تو یہ ایک بڑا گناہ ہے نوحہ۔ تو جب صحابہ اس کو نوحہ شمار کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں چیزیں، دونوں عمل مسلمانوں کے لیے اس کو اپنانا درست نہیں ہے۔ رہا تعزیت کرنے والے لوگ، تو وہ تعزیت کرنے کے لیے کہاں جائیں؟ اگر میت کے رشتہ دار گھر والے وہ ایک جگہ پر نہیں بیٹھیں گے، سارے لوگ ادھر نہیں آئیں گے، تو پھر کیا کریں؟ تعزیت کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد ہر انسان اپنے اپنے کام میں مشغول ہو جائے، جو اس کا کام ہے جدھر جانا ہے چلا جائے۔ جس نے تعزیت کرنی ہے وہ اس کی دکان پر چلا جائے، یا اس کے دفتر میں چلا جائے، یا اس کے زمین پر چلا جائے، یا مسجد میں آ کر، جس ٹائم وہ مسجد میں آتا ہے، مسلمان ہے نا، تو مسلمانوں پر تو باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے، وہ مسجد میں آ کر ان سے تعزیت کر لے۔ اگر کسی جگہ بھی ممکن نہیں ہوا تو شام کو جب وہ اپنے گھر آئے گا اپنے ڈیوٹی سے، اپنے کام کاج سے، تو اس کے گھر میں آ کر تعزیت کر لے۔ یہ ہے طریقہ تعزیت کا اسلام کے اندر، اور تعزیت کے کوئی دن بھی مقرر نہیں ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا چوتھے دن تعزیت کرنے کے لیے گئے ہیں ان کے گھر۔ جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے چوتھے دن آپ ان کی تعزیت کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو دن بھی کوئی متعین نہیں ہے، جب کسی کو موقع ملے، جہاں موقع ملے اسے جا کر تعزیت کر لے۔ تعزیت کا مطلب ہوتا ہے میت کے گھر والوں کو تسلی دینا، ان کے صدمے کو کم کرنا، ان کا حوصلہ بڑھانا۔ یہ اس کام کے لیے جو ہے نا وہ 3 دن کے لیے پھوڑی بچھا کے بیٹھ جانا، اور لوگوں کا وہاں آ کر کٹ کرنا، اور پھر جو اعمال وہاں ہوتے ہیں اور جو غیبتیں اور جو کچھ ہوتا ہے چیزیں، وہ سب کی سب غیر شرعی کام ہیں۔ تو جب یہی نہیں ہوگا تو ہر بندہ جائے گا اور تعزیت کرے گا جہاں اس کو میسر ہے، تو یہ ساری برائیوں سے اور خرابیوں سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسرا جو کھانا کھلانے کا مسئلہ ہے نا، وہ ایک تو معروف ہے ہمارے معاشرے میں کہ کھانا 3 دن تک میت کے گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے، آگ نہیں جلنی چاہیے۔ یہ بات بھی بے بنیاد ہے اور 100% غلط ہے۔ کہیں اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ میت کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلنا چاہیے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب ان کی خبر آئی ہے شہادت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر دی اور کہا اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاہم ما یشغلہم۔ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، ان کے پاس ایسی خبر آئی ہے جس نے ان کو مشغول کر دی ہے۔ تو میت جب گھر میں ہوتی ہے نا، تو گھر والے افراد وہ کھانا نہیں پکا سکتے۔ ایک تو ان کو صدمہ ہوتا ہے، دوسرا انہوں نے میت کو غسل دینا ہوتا ہے، کفن تیار کرنا ہوتا ہے، قبر کا بندوبست کروانا ہوتا ہے، رشتہ داروں کو اطلاعیں دینی ہوتی ہیں۔ وہ ان کاموں کی مشغولیت کی وجہ سے کھانا نہیں پکا سکتے، نہ اپنے لیے اور نہ دور سے آنے والے مہمانوں کے لیے۔ تو ایسی صورت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اصنعوا لآل جعفر طعاما،
ان کے لیے کھانا تیار کرو۔ یہ کوئی ہمسایہ یا کوئی قریبی رشتہ دار وہ ان گھر والوں کے لیے بھی اور ان کے دور سے آنے والے مہمانوں کے لیے ایک وقت کا کھانا تیار کر کے ان کو کھلا دیں، یہ ہے اسلام میں صرف۔ باقی جو محلے والے لوگ ہیں، آبادی کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے کھانے میں شریک ہو جائیں، یہ غلط ہے، یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، نہ صحابہ کے دور میں تھا ایسا۔ یہ اپنے اپنے گھروں میں سارے کھانا کھائیں۔ یہ جو رواج نکلا ہوا ہے نا کہ جنازے کے بعد اعلان ہو جاتا ہے بھئی سب کے سب لوگ کھانا کھا کے جائیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ وہ اپنے گھروں سے آئے ہیں، گھروں میں اٹھ کر چلے جائیں، انہوں نے اسی گاؤں میں، اسی بستی میں، اسی آبادی کالونی محلے میں ان کے گھر ہیں، وہ اپنے گھروں میں جا کر کھائیں گے، ادھر کیوں کھائیں میت کے گھر میں؟ بلکہ حکم تو یہ ہے کہ میت کے گھر والوں کو کھلاؤ، اور وہ سارے جو ہے نا پورے محلے والے آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر 3 دن سارے محلے والے آ کر کھاتے رہتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے اسلام کا؟ اسلام میں تو یہ نہیں ہے۔ تو جب یہ نوحہ شمار ہوتا تھا تو اس کا مطلب ہے یہ گناہ کا کام ہے، اور مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی اس میں تفصیل جاننا چاہتا ہے تو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احکام الجنائز، اس کا اردو ترجمہ بھی چھپا ہوا ہے احکام الجنائز کے نام سے، آپ اس میں تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سب مسلمانوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔